کھانا بھی منگوا دیا۔ سب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم مت کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ سب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم مت کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ سب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرگیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرگیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم متکڑے گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم متکڑے گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرگئی اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرگئی اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگوں میں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم بات کریں گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی
تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم اکڑ گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل سے کھانا بھی منگوا دیا۔ جب بزرگ نے پیسے دینے کی کوشش کی تو دانش نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ 2 ہفتوں بعد دانش کو شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل سے فون آیا۔ اسے حیرانی ہوئی، ہوٹل نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کانفرنس روم میں وہی بزرگ بیٹھے تھے، مگر اس بار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دانش حیران رہ گیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میں اس ہوٹل چین کا آنر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اکثر سادہ لباس میں سفر کرتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ لوگ ہمیں کپڑوں سے پہچانتے ہیں یا عقل سے یا اخلاق سے۔ اس دن سب نے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے میری عزت کی۔ اسی وقت انہوں نے دانش کو ہوٹل چین کا ہیڈ گرومنگ مینیجر بنا دیا۔ سرخیز اعظم اکڑ گھڑی والا مسافر۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دانش نام کا ایک جوان نئی باربر رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ ہر کسٹمر کے ساتھ عزت اور مسکراہٹ سے پیش آتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مسافر اس کی دکان میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ 2 بال کٹوا سکتا ہوں یا کھانا کھا سکتا ہوں۔ دکان میں بیٹھے کچھ لوگ ہنسنے لگے، لیکن دانش نے انہیں چپ کروایا اور کہا، چاچا جی، پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اس نے بزرگ کے بال اچھے طریقے سے کاٹے، ان کی داڑھی سیٹ کی اور پھر سامنے والے ہوٹل